شان ڈیول کا بزنس ریول تھا، ہمیشہ اسے آگے نکلنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر چکا تھا، لیکن سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی اس کی ہی کوئی چال تھی۔ اب شیزا کو سیڑھی کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ وہ اسے وہی چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ عمل آرام سے سو رہی تھی جب اسے کمرے میں شور محسوس ہوا۔ رات کے 3 بجے وہ گھر لوٹا تھا اور میڈم کو اپنے بیڈ پر سوتا دیکھ کر شدید بدمزہ ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شور کر رہا تھا تاکہ مس پیری اٹھ جائے اور وہ اپنے بیڈ پر سکون سے سو سکے۔ کون ہے جو اتنا شور کر رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ میں سو رہی ہوں، وہ بند آنکھوں سے ہی بول رہی تھی، لیکن وہ بھی کان بند کیے گانا انجوائے کرتے کاپی بنا رہا تھا۔ اوہ، کون اس وقت گانے سنتا ہے؟ وہ ایک دم بیٹھتے آنکھ مسل کر کھولنے کی کوشش کرتے غصے سے بولی تھی۔ وہ بہت مشکل سے آنکھیں کھول پائی تھی۔ نیند کی وجہ سے عمل کی آنکھیں انتہائی سرخ ہوئی تھی۔ گانے کی آواز بھی ابھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ پیری نے اپنی گردن گھما کر بائیں جانب دیکھا۔ وہاں اسے کوئی نظر آیا جو کاپی بنانے میں مصروف تھا۔ عمل کو منظر دھندلا نظر آیا کیونکہ ابھی پوری طرح آنکھیں کھلی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں مسل کر کھولی اور دوبارہ اس طرف دیکھا۔ منظر اب صاف تھا۔ وہ بنا شرٹ کے کڑا کسرتی جسم والا شخص کاپی بنا رہا تھا۔ جسم کے مسل صاف واضح ہو رہے تھے۔ بازو پر اس کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور کندھے پر کوئی موذی جانور کا ٹیٹو بنا تھا جو دیکھنے میں اسے حقیقی لگا۔ عمل کی نیند بنک کر کے اڑ چکی تھی اور جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلٹے جانتا تھا وہ اٹھ چکی ہے اور اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اب وہ کاپی ڈالنے کے لیے اوپر شیلف میں پڑی کپ نکال رہا تھا۔ کون؟ اس کی الفاظ میں لرزش تھی۔ رات کے اس پہر تنہا لڑکی کے ساتھ کوئی انجان تو یہاں آنے سے رہا۔ وہ کپ میں کافی انڈیلتے پاس پڑے ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی پلٹا نہیں تھا۔ عمل کو آواز مانوس سی لگی جیسے پہلے بھی کہیں سنی ہو، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر گئی تھی۔ کیا پیان خان ہے؟ وہ گردن تھوڑی آگے کر کے دیکھنے کی کوشش کرتی پوچھ رہی تھی۔ وہ کپ ہاتھ میں لیے کہتے ہی پلٹا تھا۔ عمل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس غنڈے کو اپنے سامنے دیکھے گی۔ عمل کو 440 کا کرنٹ لگا تھا اور شوخی کے پیت میں آنکھیں بڑی کیے اس کو دیکھی جا رہی تھی۔ آئے جو دکھ رہی ہے وہ صحیح بھی ہے، مانا ہینڈسم ہوں۔ اب کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے مس پیری؟ وہ وہیں پر کڑا کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے مزے سے کاپی کے سپ لیتے مس پیری کی کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا۔ تم وہ جو کہ تو شوخ کی کیفیت میں ہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم میرا پیچھا کرتے یہاں تک بھی پہنچ گئے ہو؟ وہ اس کے قریب آتی خونخوار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں کیوں تمہارا پیچھا کروں گا؟ ویسے مس پیری تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ ایک اور سپ لیتا بول رہا تھا۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بازو سینے پر باندھے گور کر دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا وہ ابھی اسے زندہ دفن کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرا گھر اور میرے کمرے میں ہی کڑی مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو؟ گڈ مس پیری۔ اب کی بار اس کی لہجے میں کرخت تھا، ماتھے پر 2 بل بھی ابھرے تھے۔ تمہارا گھر، تمہارا کمرہ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ گھر والوں سے پوچھنا تھا میں کون ہوں، وہ کہتے آگے بڑھا تھا۔ گھر والوں سے کیوں پوچھوں جب میں جانتی ہوں تم غنڈے ہو اور ذلیل بھی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتی چلائی تھی۔ وہ غصے میں فراموش کر گئی تھی کہ وہ بنا شرٹ کے کڑا ہے۔ کیا بکواس کی ہے؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو دبوچتے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہا تم غنڈے ہو اور ذلیل بھی، وہ اپنے الفاظ دہراتی بنا خوف کے بول رہی تھی۔ چلو میں غنڈا ہوں اور ذلیل بھی، تمہیں مزے کی بات بتاؤں؟ وہ عمل کو قریب کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا، وہ دونوں کمرے کے درمیان میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے اور دونوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کو جلا کر راکھ کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر وہ شیرنی تھی تو وہ بھی سوا شیر تھا، پیچھے کہاں ہٹنے والا تھا۔ یہی غنڈا اور ذلیل تمہارا شوہر ہے، وہ مزے سے بولتا اس کا بازو چھوڑ کر ٹیرس کا دروازہ کھولتا کمرے سے باہر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ کیا؟ اس کا وجود زلزلے کی زد میں ہلکا ہلکا کانپنے لگا تھا۔ اس کو اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ کان سائی سائی کرنے لگے تھے۔ شوہر نہیں، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ ہاں، مجھے تنگ کرنے کے لیے میرے بابا کیوں اس سے نکاح کروائیں گے؟ وہ خود کو کنٹرول کرتی اس کے پیچھے ٹیرس کی جانب گئی تھی۔ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا؟ میں جانتی ہوں یہ صرف مذاق ہو سکتا ہے۔ میرے بابا ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اس کے پاس کڑا گھبراہٹ ہونے کے باوجود مسکراتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ابھی اس نے جو کہا وہ صرف مذاق تھا۔ رات کے پچھلے پہر شدید ٹھنڈ کا سما تھا۔ چاروں طرف دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بنا شرٹ پہنے ٹیرس کے باہر دیکھتے کاپی سکون سے انجوائے کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مس پیری اس کے پیچھے ضرور آئیں گی
اور ہوا بھی وہی تھا۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی مذاق والا سسٹم ہے تو پھر کہہ سکتی ہو مذاق ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، چہرے پر مذاق کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس کے ساتھ کڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، سردی کی شدت سے اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے، نازک پاؤں سرخ ہو گئے تھے۔ لاہور میں رہنے والی کہاں اتنی سردی برداشت کر سکتی ہے؟ مطلب بابا نے تمہیں میرے لیے چنا ہے؟ وہ دانت آپس میں بجنے کے باعث مشکل سے بات مکمل کر پائی تھی۔ اس کی ایک نظر ننگے پاؤں کو دیکھ کر کہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ بے بسی سے سوال کر رہی تھی، آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اس کیوں کا جواب تو میں بھی نہیں جانتا۔ اندر جاؤ، باہر سردی بہت ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ بنا اسے دیکھے کہہ رہا تھا۔ وہ فاروق صاحب سے ہونے والی بات گول کر گیا تھا، نہیں جاؤں گی جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گے۔ وہ پاؤں اور ہاتھ آپس میں مسلتی ضد کر رہی تھی۔ سنائی نہیں دیتا کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اسے جھٹکے سے قریب کر گیا تھا۔ ایان کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور وہ اس کے انتہائی قریب تھی۔ عمل کے پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر خود بخود آ گئے تھے۔ ذلیل انسان، پھر سے بےہودہ حرکتوں پر اتر آئے ہو۔ وہ جو سردی سے کانپ رہی تھی اب وہی قریب آنے پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ جیسے تم بےہودہ حرکت کہہ رہی ہو۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ، تم نے خود اس کا حق دیا ہے، آخر تمہارا شوہر جو ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پھوک سے پیچھے کرتا بتا رہا تھا، جیسے کتنی ہم خبر بتا رہا ہو۔ عمل شرم کے مارے پھلکے نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ جتنی بنا ڈر اور خوف سے اس سے لڑ رہی تھی، سب اڑنچو ہو گیا تھا۔ اب روایتی شرم نے آ گرا تھا۔ وہ لڑنے کے چکر میں فراموش کر گئی تھی وہ بنا شرٹ کے کڑا ہے، اور اب اتنے قریب آنے پر کچھ سردی کا کمال اور کچھ شرم کی وجہ سے لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ وہ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہوتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ آئی سمجھ، وہ اپنا آپ چھڑواتی غرائی تھی اور بھاگتے ہوئے اندر کی جانب واپس چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے مسکراتا کان میں لگے آلے کا بٹن پریس کرتے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ ٹہل رہی تھی۔ شوہر اور وہ بھی یہ کبھی بھی نہیں۔ کیسے کہہ رہا تھا یہ حق تم نے خود دیا ہے۔ کاش میں پیچھے وقت میں جا سکتی اور کچھ گھنٹوں پہلے کی غلطی کو ٹھیک کر سکتی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی نقل اتارتی شدت سے کی گئی غلطی کو صحیح کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ بابا آپ کو بھی پوری دنیا میں میرے لیے یہی گنڈا ملا تھا۔ حد ہے، ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے خیالوں میں اپنے بابا سے مخاطب تھی۔ اس کو ان سوالوں کا جواب چاہیے تھا، کیسے بھی کر کے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ایک دم سے میری زندگی ہی بدل گئی؟ اس سب کا جواب وہ گنڈا ہی دے سکتا ہے۔ تم میرے شوہر کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے شوہر کا نام تو ایان خان ہے۔ وہ اس کی طرف شرٹ پھینکتی بول رہی تھی۔ وہ بھی کمرے میں واپس آیا تھا۔ ہاتھوں میں ہی ایان خان ہوں۔ وہ شرٹ کو نہ سمجھی سے دیکھتے اسے بتا رہا تھا، پہنو اسے۔ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر کہہ رہی تھی۔ ڈیول کے ذہن میں مس پیری کا کچھ دیر پہلے شرم کے مارے سرخ چہرے کا خیال آتے۔ وہ بنا کچھ کہے شرٹ پہن گیا تھا۔ تم سچ میں میرے شوہر ہو؟ وہ دوبارہ سے اس کا دماغ کانا شروع ہو گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں، میں ایان خان ہوں، اور بدقسمتی سے شوہر بھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے اپنے جسم پر سپرے کرتا اکتا کر بولا تھا۔ اسے شدید غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیوں نکاح کی حامی بری؟ ڈیول تھا وہ، ساری دنیا ڈرتی تھی اس سے۔ اب وہی خود زندگی میں پہلے کی گئی غلطی پر شدت سے افسوس کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ تو نہ رہو، وہ دروازہ ہے، جا سکتی ہو۔ وہ دروازے کا راستہ دکھاتے سونے کے لیے بیڈ کی طرف آیا تھا۔ لیکن میں جاؤں گی کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ میں جانے والا نہیں، اور ڈرائیور کب کا سو چکا ہوگا۔ اب وہ باقاعدہ لیمپ آف کر کے لیٹ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی کمرے کے میڈ میں کڑی ہوئی تھی۔ میں کدھر سوؤں گی؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ کیوں جانا کینسل ہو گیا ہے؟ وہ آنکھوں سے بنا بازو ہٹائے پوچھ رہا تھا۔ اتنی رات میں کہاں جا سکتی ہوں، اور نہ تو مجھے راستوں کا علم ہے، اس لیے میں نے سوچا صبح جانا ہی بہتر ہے۔ وہ انگلیوں سے کھیلتی کہہ رہی تھی۔ وہ آنے والی مسکراہٹ کو مشکل سے دباتے بولا تھا، مجھے سونا ہے۔ 2 منٹ بعد اس کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی تھی۔ تو سو جاؤ، کس نے تمہیں روکا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے رہا تھا، مجھے بیڈ پر سونا ہے۔ سوری، یہ بیڈ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ نظر نہیں آ رہا میں سو رہا ہوں؟ تو میں کیا کروں؟ تم سو رہے ہو، تم اٹھ کر صوفے پر چلے جاؤ۔ عمل نے حل ساتھ ہی پیش کیا۔ کیوں؟ میرے چہرے پر پاگل لکھا ہے، اپنا بیڈ چھوڑ کر صوفے پر جاؤں؟ وہ اس کی ٹر چلتی زبان سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا، وہ اس کے ساتھ رہے گا تو ضرور پاگل ہو جائے گا۔ پاگل تو تم ہو، لیکن میں بھی صوفے پر نہیں سوؤں گی۔ اوکے ایز یو وش، کڑی رہو۔ ایان، وہ اس کو نام سے پکار رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ ایک رات کی تو بات ہے، پھر صبح میں چلی جاؤں گی، وہ معصومیت چہرے پر سجائے کہہ رہی تھی۔
ایک رات کی بات یاد ہو کہ میں اپنا بیڈ چھوڑ کر کہیں اور نہیں سوؤں گا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے جیسے چوہی بلی کا کھیل ہو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی، لیکن عمل کو نہیں پتا تھا وہ غلط بات کر گئی تھی، لیکن جیسے سمجھ آئی وہ کیا کہہ گئی ہے اور ان منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بیوی ہو میری، وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے ایسے قریب آنے پر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ تو بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جانم اپنے شوہر کو لے کر، اور ویسے بھی آج رات ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کا خون تک خشک کر چکا تھا۔ کیوں نہیں سو سکتے؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے پوچھ رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے بقول تم میری بیوی ہو تو ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کی بالوں میں چھپاتا کہہ رہا تھا، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ ہاتھوں کو سختی سے بینچتے جلدی سے بولی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا اس کا کانفیڈنٹ بہادری سب کچھ اڑنچو ہو کر اڑ جاتا تھا۔ گڈ گرل، وہ اس کا چہرہ تپ تپاتا واپس بیڈ پر چلا گیا تھا۔ وہ اس کو سلواتے سناتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ صوفہ میڈیم سائز کا تھا اور چوڑائی میں تھوڑا زیادہ تھا۔ وہ آسانی سے سو سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی پہلے یہاں سے جاؤں گی، اس کی شکل بھی نہ دیکھنا پسند کروں۔ آیا بڑا میرا شوہر کہنے والا، اور عمل بڑبڑاتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی، اور وہی ڈیول کو اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھی نبی میں سر ہلاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ گڈ مارننگ ماما۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ آپ کیوں ناشتہ بنا رہی ہے؟ آپ کی پہلے طبیعت نہیں ٹھیک، آپ کام کر رہی ہے۔ آنٹی آپ نے بھی نہیں روکا ماما کو۔ حسن کو سعدیہ بیگم کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ حسن بابا، میں تو کب سے بیگم صاحبہ کو کام کرنے سے روک رہی ہوں، لیکن مجھے ڈانٹ کر سائٹ پر کھڑے رہنے کا کہہ دیا۔ پروین نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اوہو حسن، میں ٹھیک ہوں اور فریش بھی، اس کو میں نے ہی منع کیا ہے۔ ناشتہ تو میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں، لے کر جو جانا ہے۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر عمل سے ملنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ماما میری پہلے ہی بات ہو چکی ہے، آپ سب جوڑے خالہ لے جائیں گی ناشتہ۔ حسن، ماما بھی دیکھے آپ کو بخار بھی ہے اور آپ ہے کہ کام کرنے کی ضد کر رہی ہے۔ 2 دن بعد آیت آپی کے ساتھ عمل اور ایان کا بھی ولیمہ ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کا ماتھا چھو کر بخار چیک کرتے کہہ رہا تھا۔ سچ میں حسن؟ اور وہی حسن کا کہا گونجا تھا۔ ماما آپ کی اتنی کیوٹ ہے۔ حسن سعدیہ بیگم کے گال کھینچے پیار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ماما، کیا میری بیوی بھی آپ کی طرح جیسے آپ بابا کو چاہتی ہے ویسے ہی چاہے گی؟ حسن نے سوال کیا۔ کیوں نہیں میرا بیٹا، تو اتنا اچھا اور سمجھدار ہے۔ عائشہ ضرور جان سے بھی زیادہ میرے بیٹے کو چاہے گی انشاءاللہ۔ ہان ہاؤس میں سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، سوائے آیت کے۔ وہ کھانا کھانے کے بجائے دیکھنے میں مصروف تھی۔ سیام آیت کی ہی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا اس کے پیچھے کی وجہ۔ بہو آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سکندر صاحب نے آیت کو صحیح سے کھانا نہ کھاتے پوچھا تھا۔ وہ تایا بہو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بے فکر ہو کر بتا سکتی ہو، وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے۔ تایا ابو، عمل اس گھر میں نہیں آ سکتی کیا؟ رات کو سیام کے خوب سمجھانے پر بھی وہ اگنور نہیں کر سکی تھی۔ مسائل اپنی جگہ، عمل اس کی خالہ ذات تھی، وہ کیسے چپ رہتی؟ بہو جیسے آپ اس گھر کی بہو ہے، عمل بھی اس گھر کی بہو ہے۔ ہم نے نہیں روکا، وہ جب چاہے آ سکتی ہے، لیکن اس کا شوہر اس بات کا کبھی اجازت نہیں دے گا۔ سکندر صاحب کی بات پر سب حیران ہوئے تھے۔ لیکن کیوں تایا ابو؟ ایان بھائی کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ اور وہ کیوں اتنے سالوں سے گھر نہیں رہتے؟ آیت کے سوال پر سب کے سانس رکے تھے۔ بہو، آپ کو ان مسائل میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر عمل بہو یہاں آ کر رہنا چاہتی ہے تو ان کے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، اور ولیمہ 2 دن بعد ہے تو عمل اور ایان کا بھی ولیمہ تبھی ہوگا۔ سکندر صاحب گرجدار آواز میں فیصلہ سناتے ناشتے کی ٹیبل سے چلے گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر کچھ دیر تک ایسے ہی خاموشی چھائی رہی جو نور کی آواز نے توڑی تھی۔ ماما، بابا نے بھی جو کہا وہ سچ تھا۔ سبھی حیران کن کے بھیت میں تھے سوائے آیت کے۔ وہ پرسکون ہو کے ناشتہ کر رہی تھی جیسے وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ وہی عائشہ آیت کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی نہ جانے کتنی دفعہ پیری کا پوچھ چکی تھی۔ جواب مل جانے پر اسے غصے کے ساتھ ساتھ شدت سے 2 دن گزرنے کا انتظار تھا۔ کب دن گزرے اور پھیری سے ملے؟ نور بیٹا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ سکینہ بیگم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ خوش تھی۔ سیام بیٹا، تم خان کو ابھی کال کرو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ کو تو علم ہے بھائی بزی ہوتے ہیں، وہ بہت کم کال پک کرتے ہیں۔ سیام بریڈ کا پیس کھاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ بھائی کرے فون، کیا پتہ بھائی کال پک کر لے، نور محبت بھرے لہجے سے کہتی اصرار کر رہی تھی۔ گڑیا، جب میں کہہ رہا ہوں
ہو سکتا ہے بائی کال پک کر ہی لے۔ آیت نے بھی نور اور تائی امی کا ساتھ دیتے کہا تھا، ہاں آپ تینوں کا مقصد اچھے سے جانتا ہوں، اتنا ہی ہے تو آپ تینوں خود کال کر لے، مجھے کیوں بکرا بنا رہے ہیں؟ دیکھ لے چچی، آپ کی بیٹی میرے ساتھ دینے کے بجائے اپنی ساس اور نند کا ساتھ دے رہی ہے، سیام نے سیدہ بیگم کو شکایت کرتے کہا۔ سیدہ بیگم خاموشی سے ان سب کو سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ناشتہ لے کر عائشہ کے ساتھ خان ہاؤس آئی تھی، لیکن پیری کو یہاں نہ دیکھ کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ پیری انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، زیادہ ٹینشن اس لیے ہو رہی تھی بہن کو کیا کہے گی جب وہ پوچھے گی، وہ ڈر بھی رہی تھی اگر ابھی کال آ گئی اور پیری سے بات کروانے کا کہا تو کیسے کروائیں گی؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہے میری بیٹی، سب اتنا کہہ رہے ہیں تو کال کر ہی لو، اس بہانے میں پیری سے بھی بات کر لوں گی۔ سیدہ بیگم سنبھال کر بولی تھی، دس از ناٹ فیئر چاچی، آپ کو بھی میں ہی نظر آ رہا ہوں، سیام نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا بائی کال اٹھاتے ہی اس کی کلاس لینا شروع ہو جائے گی، اس لیے وہ جانتے بوجھتے بہانے بنا رہا تھا۔ سیام میرا تو موبائل کمرے میں ہے، ابھی تمہارے بابا اٹھ کر کمرے میں گئے ہیں، ورنہ میں کال کر لیتی، سکینہ بیگم نے جواز بنا کر پیش کیا۔ بیٹا تو انہی کا تھا، حقیقت شیر کی کال میں ہاتھ ڈالنے والا حساب تھا، سکینہ بیگم بخوبی جانتی تھی۔